اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، میں جب بھی یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہوں، یقین کریں کہ اس وقت مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں ایک اتنی بڑی عبادت کا ایک کام کر رہا ہوں، اتنی بڑی عبادت کا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لمحے میری زندگی کے سب سے قیمتی ترین لمحے ہوتے ہیں، سب سے قیمتی لمحے ہیں میری زندگی کے، جب میں یہ کلمات ادا کر رہا ہوتا ہوں۔ یہ کلمات ذہن میں رکھ لیجئے کہ انتہائی قیمتی ہوتے ہیں، ان سے بڑھ کے اور قیمتی الفاظ زندگی میں کیا ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جہاں ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، جہاں پر کسی کے ساتھ عدل و انصاف، ماں باپ کی خدمت، اس کے علاوہ نیکی کے کام، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، وہاں پر میرے رب کریم نے ایک چیز یہ بتائی کہ ایک ایسا کام ہے جو میں اور میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، میں اور میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، وہ کام ایسا ہے۔ ناظرین، میں جب بھی یہ کلمات ادا کرتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے یہ کل کائنات بنائی ہے، ہم اسی سے مانگتے ہیں، اسی کے آگے اپنی جھولی پھیلاتے ہیں، اور اگر ہم نے کسی کے لیے دعا بھی کرنی ہوتی ہے، کسی کو سلام بھی کرنا ہوتا ہے، فار ایگزامپل کہ اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کس نے دینی ہے، جب ہم یا سلام کا ذکر کرتے ہیں، یا سلام، یا مومن، یا اللہ۔ ناظرین، میں اس بات سے اکثر اوقات حیران ہوتا ہوں کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ اللہ رب العزت تجھ کو جو ہے وہ تجھ پہ سلامتی عطا فرمائے، سلامتی دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ جب ہم اللہ کا ایک نام سلام بھی ہے تو ہم یا سلام جب ذکر کرتے ہیں، فار ایگزامپل جب ہم ایک تسبیح کرتے ہیں، ایک وظیفہ کرتے ہیں، یا سلام، یا مومن، یا اللہ، کہ اے اللہ جو امن دینے والا ہے اور جو سلامتی دینے والا ہے، اللہ سے ہم یہ ذکر کر کے جب ہم مانگتے ہیں تو اللہ ہی ہے نا جو سب دینے والا ہے، اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ سلام بھیجا کرو۔ تو جب ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ناظرین ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ بھی کرتا ہے، جو اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا یہ عمل، کیا ہم اس چیز کو سمجھ پا رہے ہیں یہ کیا عمل ہے؟ ناظرین، عمل یہ ہے کیا؟ سنیے، اللہ چاہتا ہے کہ ہم پہ سلامتی ہو، ہم پہ، فار ایگزامپل میں اگر چاہتا ہوں کہ مجھ پہ سلامتی ہو، مجھ پہ، تو اس کا اللہ رب العزت نے کیا طریقہ بنایا ہے کہ میں جب بھی گھر میں داخل ہوں یا جب میں کسی بندے سے میں ملاقات کروں تو میں اسے کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس کے بارے میں حکم ہے کہ یا تو وہ ویسا ہی بندہ جواب دے یا زیادہ دے، وہ کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد وہ مجھ پہ سلامتی بھی بھیجتا ہے اور برکتیں بھی بھیجتا ہے وہ دوسرا بندہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم دونوں نے جب سلام علیکم سلام کیا تو ایک دوسرے کو اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ اس پہ بھی سلامتی بھیج، اور اس نے دعا کی کہ یا اللہ اس پہ بھی سلامتی بھیج، یعنی میں نے سلام کیا تو واپسی پہ مجھے سلامتی ملی۔ اس کا مطلب ہے کہ دوسرے کو سلام کرنے سے مراد ہوتا ہے اپنے آپ کو سلامتی میں لانا۔ تو میرے رب کریم کو معلوم ہے، میرے رب کریم کو معلوم ہے کہ جس بندے پہ رسول اللہ سلامتی بھیجیں اور جس بندے پہ اللہ کا نبی جو ہے وہ سلامتی بھیجے تو وہ کیا ہوگی، پھر اس کی اہمیت کیا ہوگی۔ میرے رب نے یہ چاہا تو پھر اللہ نے یہ فرما دیا کہ بے شک میں بھی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یعنی میں اور میرے فرشتے جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی سلام بھیجا کرو۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر میں کہوں
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں آپ پہ درود پاک بھیجتا ہوں تو کیا یہ یک طرفہ عمل ہے؟ کیا یہ ون سائیڈڈ ریئیکشن ہے؟ کیا کوئی ایسا ون سائیڈڈ ریئیکشن ہو سکتا ہے سلام کا؟ سلام کا تو جواب آتا ہے، اور پھر یہ جواب کہاں سے آتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ درود شریف پڑھنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے اوپر تو جناب جی سلامتی اور درود بھیجے، اور وہ بھی کس کی طرف سے آئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے، اور اللہ اس کا شاہد ہے، اللہ اس کا گواہ ہے۔ ہم جو کچھ بولتے ہیں اللہ اس کا گواہ ہے۔ اللہ نے تو ہمیں حکم دیا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر یہ چاہوں کہ میں نے ایک گلاس پانی جو ہے وہ پینا ہے، میں یہ چاہوں کہ میں نے 10 گلاس پانی پینے ہیں، یا میں نے 700 گلاس پانی پینے ہیں، 7 گلاس پانی پینے ہیں، تو اسلام کیا اس کا درس دیتا ہے کہ آپ کو بے شک پیاس لگی ہے، پانی آپ نے پینا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس میں پانی بھرے اور اگلے کو دے دے، اگلے کو دے دے پانی۔ اب وہ اگلے پہ فرض ہے کہ ہاں بھائی ڈبل کر کے دو، ڈبل کر کے دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پہ کرم کرے، مجھے سلامت رکھے، مجھ میں ہمیں جو ہے اللہ رب العزت ہمیشہ اپنی برکتیں اور رحمتیں اللہ رب العزت جاری کرے، تو میں زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجوں۔ یعنی اس کا تو مطلب یہ ہو گیا کہ میری حفاظت درود و سلام میں چھپی ہوئی ہے، میری ترقی درود و سلام میں چھپی ہوئی ہے، مجھ پر رحمتیں برکتیں اگر مجھے چاہیے تو درود و سلام پہ جو ہے وہ اس میں بسی ہوئی ہے۔ اتنا بڑا عمل، یعنی کہ اسی لیے ایک دفعہ میں حدیث مبارک پڑھ رہا تھا تو ایک شخص آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں جو ہے اتنی عبادت کرتا ہوں، اتنا آپ پہ درود و سلام بھیجتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر درود و سلام تھوڑا سا زیادہ کر دو تو بہتر ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب میں عبادت کی جگہ پر درود و سلام اور زیادہ بڑھا دیتا ہوں، وہ وقت بھی درود و سلام کو دے دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر درود و سلام اور زیادہ کر دو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ تو یہاں تک کہ اس بندے نے کہا کہ اب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھرمار کر دوں گا درود و سلام کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر اس پہ مبارک دی اور اس کو بڑا اچھا بتایا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو پھر تمہیں کیا کیا ملے گا، وہ میں آپ کی خدمت میں حدیث مکمل پیش کروں گا۔ ناظرین، یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسا ایک عمل ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیا ہم اس چیز کو سمجھ پائے ہیں کہ ہم نماز میں بھی جو ہے وہ درود و سلام بھیجتے ہیں، زندگی میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو درود و سلام بھیجتے ہیں، تو کیا ہم ان پہ احسان کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو ایک لنک پیدا کر رہے ہیں کہ اے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پہ درود و سلام بھیجا ہے، اب آپ کی باری ہے کہ اب آپ جناب اپنے مبارک منہ سے، اپنے مبارک چہرے سے آپ بھی ہمیں جواب دیجئے، اور اس کا جواب ملتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات کے دن میں خود اپنے کانوں سے تمہارا درود و سلام سنتا ہوں، لیجئے۔ ابھی جب میں درود و سلام پڑھا ہوں، آج جمعرات، مغرب کا تو کافی دیر ہو چکی ہے اس وقت، تو آج جمعرات کا دن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی رات جو میں درود و سلام بھیجوں گا تو وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے مبارک کانوں سے سنیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہم تو خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ہو گئے کہ اللہ رب العزت ہمارے اتنے درجات بنا دے۔ ناظرین، یہی میں کہتا ہوں، کوشش کیجئے کہ اپنے درجات بلند کرنے کا طریقہ آسان سے آسان ترین، آسان سے آسان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے 50 منٹ، یعنی 10 منٹ صرف وہ لے لے، بھائی ٹھیک ہے کہ اس نے جو ہے وہ بس اٹھ کے جناب وہ اس نے رفع حاجت کے لیے گیا ہو، تو
پوری دیر اگر وہ بندہ عبادت کرتا رہا، پوری دیر وہ عبادت کرتا رہا 24 گھنٹے میں، اس نے وہ حاصل نہیں کیا جو ایک بندے نے ایک نشست میں بیٹھ کے 313 بار درود شریف پڑھ لیا۔ جو اس نے حاصل کر لیا، ایک جو ہے وہ نشست میں بیٹھ کے 313 بار اس نے درود و شریف پڑھ لیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ یقین کریں کہ یہ درود و سلام کرنے کے بعد دیکھیں باقی جو اس کی عبادت ہے اس کی قبولیت ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، کیا آپ نے ریاکاری کی ہے یا کیا مقصد تھا یا کیا تھا، وہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے درود شریف پڑھنے والا کہ اس میں 100% قبولیت۔ آپ نے درود و سلام کا آپ نے ذکر کیا، مہر لگ گئی، مہر لگ گئی، ایسے کر کے دھماکے سے کہ مبارک ہو جی آپ کی جو ہے وہ عبادت قبول۔ اتنی مقبول عبادت، ایسی جیسے فار ایگزامپل آپ نے کوئی چیز خریدنی ہو تو آپ اکثر اوقات برانڈ پہ چلے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار ان کا نام ہے، گارنٹی ہے، ان کی چیزوں کی گارنٹی ہوتی ہے، باقی یہ جو لوکل ہے ان کی وہ گارنٹی نہیں ہے جو برانڈز والوں کی ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ درود شریف جو ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا درود ابراہیمی جو آپ پڑھتے ہیں، جو کہ کامل مطلب درود شریف ہے، وہ جو نماز میں آپ درود شریف پڑھتے ہیں یا کوئی بھی آپ درود پڑھتے ہیں، درود و سلام اس میں آنا چاہیے، وہ 100% اس کی قبولیت ہے۔ ناظرین آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ دن میں ایک بار روزانہ 313 بار اتنا ہی پڑھ دیں اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 313 بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس اتنا بھی پڑھ دیں۔ اور اگر آپ کے پاس بہت وقت ہے آپ دے سکتے ہیں تو 313 بار آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اگر آپ وقت کم ہے تو یہ چھوٹا درود ہی پڑھ لیں۔ یقین کریں ناظرین، اس کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے، جو بھی آپ کے ذہن میں، یا اللہ میری صحت خراب ہے مجھے صحت دے دے، یا رب العزت میرے پاس رزق کی کمی ہے، پیسوں کی کمی ہے، میں جو ہے وہ کسی سے بھیک نہیں مانگنا چاہتا، نہ ادھار رہنا چاہتا ہوں، مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ رزق عطا فرما، دولت عطا فرما، یا رب العزت میری بچیاں ہیں ان کے رشتوں کا مسئلہ ہے، یا میرے مولا کریم، اے میرے مولا کریم مجھے ایک نیا گھر چاہیے، میں کرائے پہ رہتا ہوں، میں افورڈ نہیں کر پا سکتا، کچھ اسباب بنا دے، مجھے نیا گھر چاہیے، اے میرے مولا کریم میرے بچوں کا روزگار نہیں لگ پا رہا، یا رب العزت ان کے کاروبار نہیں چل پا رہے، یا رب العزت اس میں برکت عطا فرما، جو کچھ چاہیے میں آپ کو اپنے رب العزت کے بھروسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چاہیے آپ کو ملے گا۔ چلیے جمعرات کے دن بعد از مغرب میں یہ بیٹھ کے آپ کو یہ ایک بتا رہا ہوں یہ عمل کہ 313 بار اس کو پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے سیدھی دعا مانگیے کہ یا رب العزت کہ میرے یہ معاملات ہیں، اور یہ آپ کرتے رہیے۔ کاش کہ آپ یہ روزانہ ساری عمر جاری رکھ سکیں، لیکن کم از کم 33 دن جاری رکھیے۔ باوضو ہونے کی بھی شرط نہیں ہے، باوضو ہو کے کریں تو اور بہتر ہے، یہ عمل کیجئے اور پھر بتائیے، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی خواہش رہ گئی تو آپ کہہ دیجئے گا کہ شاید یہ میرا کام نہیں ہوا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ کے کام ہونے ہی ہونے ہیں، گارنٹی ہے، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ آپ کے کام ہونے ہی ہونے ہیں۔ آپ یہ کام کریں اور آپ کا کام نہ ہو ہی نہیں سکتا، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ درود شریف پڑھیں اور آپ کے کام نہ ہوں، یہ والا، بس اتنا ہی۔ اگر اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ذکر اذکار کر رہے ہیں، وظائف کر رہے ہیں تو بے شک آپ جاری رکھیے، ان کو منع نہیں کر رہا، اس کا کسی کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی رجت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی آپ سے کہتا ہے کہ یہ ہے تو نہیں ہے۔
میں نے کل اپنے چینل پہ ایک ویڈیو لگائی تھی جس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کا جو میں نے ذکر کیا تھا، تو یقین کریں کہ میرا دل ایسا مطمئن ہوا، ایسا کہ میرے رب کریم نے مجھے بڑا پیارا خواب دکھایا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جتنا ذکر کریں اتنی ہی آپ کی زندگی میں برکتیں ہیں۔ تو مجھے ایک ایسا پیغام ملا کہ جو لوگ اس ذکر کو سن کے یہ ذکر کرنا شروع کر دیں گے، اللہ رب العزت ان کے بھی درجات بلند کر دے گا۔ تو درجات بلند کرنے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے میں ہے، آپ کی سنت پہ عمل کرنے کا ہے، اپنا اخلاق بلند کرنے میں ہے، کسی کی دل آزاری کرنے میں جو ہے وہ نہیں ہے، اور بھوکوں کو کھانا کھلائیے، یہ سارے عمل کیجئے، یہ خود بخود سارے شروع ہو جائیں گے۔ آپ درود پاک شروع کیجئے اور باقی دیکھیں آپ کی زندگی میں تبدیلیاں کیسے آتی ہیں انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔